آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بھٹی۔ آج ایک بار پھر میں سیلاب کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گا اور ارباب اختیار سے یہ گزارش اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ اس وقت ملک ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے، ایک آفت زدہ ملک ہو چکا ہے۔ بلوچستان جو ہے وہ اس وقت اس کا تینوں صوبوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ ٹرین ریل جو ہے وہ بہہ چکی ہیں۔ ہر قسم کا جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہ اس وقت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، اور وہ اس وقت بالکل مائزریبل کنڈیشن میں جا چکے ہیں لوگ۔ اپنی جانو ان تک لوگوں کے پاس کھانے تک کی چیزیں میسر نہیں ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کے پاس ٹینٹ اویلیبل نہیں ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بارشوں کا جو امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ سے اندرون سندھ بھی بہت زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، وہاں بھی ایک سچویشن جو سیلاب کی وجہ سے کریٹ ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک اور ایک مشکل ترین جو ایک پوائنٹ ہے وہ آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ جنوبی پنجاب کا بھی دیکھ لیں، اور کے پی کے جو بلائی علاقے ہیں مالا کنڈ، سوات، ان علاقوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ انتہائی ہی مشکل کا شکار ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ابھی آج وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس وقت تک ملک کے اندر یعنی سیلاب سے 1000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ 3 کروڑ سے زائد لوگ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو متاثر ہوئے ہیں وہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل ہے کہ وہ خدارہ اس وقت اپنی جو پوری مصروفیات ہیں وہ سیلاب زدگان کی طرف متوجہ کریں، ان کی داد رسی کریں۔ تمام جو صوبائی ہیڈ ہیں وزیر اعلیٰ اور جو پارٹی سربراہ ہیں، میں ان سے ایک بار پھر دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی سیاست بہت لمبی چیز ہے، یہ چلتی رہے گی۔ آپ اس وقت سیاست کو الگ رکھتے ہوئے اس وقت اسپیسیفک ان جو غریب لوگ ہیں، جو لاچار لوگ ہیں، جو اس وقت مجبور زدہ ہیں، جو خواتین بے لباس مشکل کی کنڈیشن میں ہو چکی ہیں، بچوں کے پاس کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، تو ان کے لیے اس وقت پوری اپنی توانائی صرف کریں اور ان کی داد رسی کریں۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے میں ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ اس سیلاب کو بھی سیاست کی نظر نہ کریں۔ آپ یہ جو چلا رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو اشتہارات چلا رہے ہیں، یہ کروڑوں کے اشتہارات نہ چلائیں۔ یہ ایک عوام الناس اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ 25,000 روپے آپ نے دینے اور کروڑوں کے اشتہار چلا رہے ہیں، تو خدارہ یہ کروڑوں روپے بھی ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سے یقین جانیں کئی لوگوں کی زندگی بچ سکے گی، کئی لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ میسر ہوگی، ان کے پاس بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ میسر ہوں گی، تو خدارہ اس وقت ان کی طرف توجہ دیں۔ اور میں اس کے ساتھ عمران خان صاحب سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ جو آپ ایک ٹائیگر فورس اور عمران ٹائیگر کا ابھی آپ نے افتتاح کیا، ایک ایپ وہ ایک آپ نے لانچ کیا ہے ویب سائٹ اور اس کے اوپر رجسٹرڈ، تو ان لوگوں کو آپ اپیل کریں، آپ ویسے بھی چندے کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ہر طرح کا ڈونیشن اکٹھی کرتے رہے ہیں، تو اس وقت آپ اس میں بلکہ زیادہ لیڈنگ رول کریں۔ اور اس وقت قوم پھر آپ اس وقت پاپولر بن چکے ہیں، قوم اس وقت آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، تو آپ اس وقت جو آپ نے یہ ٹائیگر فورس بنائی ہے اس کو اس طرف جانب لگائیں، اور ٹائیگر فورس سے یہ اپیل کریں ان کے وہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ایک مطلب کہ یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں، ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ ڈونیشن اکٹھی کریں، فنڈ جمع کریں، ان کو اپنی ان لوگوں تک پہنچائیں، ان کو سیلیٹیٹ کریں، ان کی امداد کریں۔ وہ بہت ہی یقین جانیں انتہائی مخدوش لوگ کی اس وقت زندگی ہو چکی ہے۔ اور اس حوالے سے آج آرمی چیف صاحب نے بھی کور کمانڈنگ کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر ملکی کے مجموعی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی بات چیت انہوں نے کیا، اور انہوں نے یہ عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک افواج پوری طرح سے اپنے جو یہ پیارے لوگ ہیں ان کی امداد جاری رکھے گی، اور بڑھ چڑھ کے اس کے اندر ہر جوان پاک افواج کا جو مادر ملت کے لیے پہلے ہی اپنی قربانیاں، اپنی جو استطاعت کے مطابق اپنی ایک جان
زور لگا رہا ہے ملک کے لیے، تو وہ یہ اس سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھی اپنی جو توانائی ہے وہ جاری رکھے گا، اور جتنا ہم سے ہو سکے گا وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ آج یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، بختاور بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ سندھ حکومت ڈونیشن فنڈ اکٹھے کرنا کے حوالے سے ایک انہوں نے ویب سائٹ لانچ کی ہے، تو خدا را یہ بھی اس چیز کو بھی پروموٹ کریں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو حکمران ہیں اور بلکہ سندھ کے جو کیبنٹ ہے، انہوں نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہیں ڈونیٹ کی ہیں، تو خدا را یہ جو ایک ماہ کی تنخواہیں ڈونیٹ کرنے سے اتنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو حکمران ہیں وہ خدا را اس 2-4 ماہ کے اندر جو ایک کرپشن ہے نا، اس کو اگر اپنی جو ذاتی یعنی کہ ایک عیاش سٹائل ہے، ایک برانڈڈ جو سٹائل اپنایا ہوا ہے، اس کو اگر ترک کر کے ایک سادہ زندگی گزار کے ان پیسوں کو اگر ان غریب لوگوں تک اگر پہنچا دیں گے، تو خدا را ان کی جو کچھ نہ کچھ تو داد رسی ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ تو ان کا مطلب کہ اکاموڈیشن ہو سکے گی۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون بیچاری کی لاش پتہ نہیں کدھر سے آ رہی تھی، تو وہ لوگوں نے اس کو ریسیو کیا، اور وہ مطلب کہ اس وقت بہت ہی مخدوش لوگوں کی ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مزید بارشیں ہو رہی ہیں، ابھی محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ مزید بارشیں ہونی ہیں، تو اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس وقت ملک کو اس آفت زدہ جو ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے اس سے بچائیں، اور اس کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا جتنا ہو سکے اس وقت سیاست کو الگ رکھ کے اتحاد کے ساتھ تمام اپنی توانائیاں ان سیلاب زدگان کی امداد پہ فوکس کریں۔ تو آج کی جو دوسری بڑی خبر تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج چونکہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا تھا F9 پارک کے اندر جو انہوں نے اسپیچ کی تھی، تو اس کے اوپر ان کے اوپر جو دہشت گردی کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا، تو ان کو پہلے 3 دن کی جو ضمانت ملی تھی آج وہ ختم ہوئی، تو آج وہ صبح 10 بجے تقریباً اسلام آباد کی جو ایک کورٹ ہے انسداد دہشت گردی ATC کی کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے ٹرائل کے حوالے سے جو ان کی ضمانت ہے اس کو ایکسٹینڈ کروایا، اور عمران خان کی طرف سے بابر اعوان پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان کو لمبی ضمانت دی جائے، تاکہ یہ چونکہ ضمنی الیکشن کے اندر بھی حصہ لے رہے ہیں، لیکن جج نے ان کی اس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے 1 ستمبر تک ان کو عبوری ضمانت دے دیا ہے۔ تو اس موقع پر چونکہ آج موسم بھی اسلام آباد کے اندر اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ بڑھ چڑھ کے وہاں پہنچے ہوئے تھے بہت زیادہ تعداد میں۔ اس سے پہلے بھی رہنما یعنی عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں انسداد کے دہشت گردی کی عدالت کے اندر، نواز شریف بھی غالباً اس کے اندر پیش ہو چکے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ، مائیں بہنیں اور پارٹی ورکرز ایک پوری دل جمی کے ساتھ اور پورے ایک جذبے کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ ادار یکجہتی، حتیٰ کہ بارش بھی ہو رہی تھی اس کے باوجود لوگ وہاں موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ عمران خان نے اس موقع پہ یہ بھی کہا کہ اس سے میری تو توقیر کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، لیکن اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوا ہے۔ تو جب عمران خان عدالت سے باہر نکلے تو صحافیوں نے، چونکہ بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے پراپر میڈیا ٹاک نہیں کی، لیکن جب صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب کیا کہ میں ان کے لیے بڑا خطرناک ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ تو اس کے ساتھ آج اب یہاں سے ایک اور چیز ہے کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں کہ آپ ان کے اوپر مقدمے درج کراؤ گے اس دہشت گردی کے، وہ آپ کے اوپر اب اس کو اب ایک روایتی سٹائل اپناتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک رہنما نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے کہ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، مولانا فضل الرحمان نے ابھی حالیہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے اوپر جو اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور جو ورڈکٹ آیا تھا، اس کے اوپر جو اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ چلایا تھا، پھر مریم نواز نے جو پریس ٹاک کی تھی اس کا بھی اس نے ایک اپنی درخواست کے ساتھ اس کو بھی منسلک کر کے عدالت کے اندر پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کب سماعت ہوتی ہے، وہ مقرر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے اوپر اب بعد میں وہ اب پتہ چلے گا کہ اس کے کیا خط و خال بنتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے اب وہ مطلب کہ ایک سیٹ اپ شروع ہو چکا ہے ادھر ادھر کا، آپ ان کے اوپر مقدمے درج، وہ یہ مطلب کہ جو سیاست اس انداز سے ملک کو خراب نہ کریں، اس کو دہشت گرد کہنا، اس کو یہ ایک میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو دہشت گرد اتنا آسانی سے، یہ ایک محب وطن اور اس انداز سے کسی کو دہشت گرد قرار دینا
یہ میرے خیال میں اچھا نہیں ہے، اور تمام اداروں کی جو رسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، ان کو آرٹیکل 19 کے تحت اگر فریڈم ہے تو اس کے ساتھ عدلیہ اور سیکیورٹی کے جو ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے اوپر آپ بے جا تنقید نہیں کر سکتے، ان کو آپ ڈی کریٹیسائز فضول قسم کا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ پارٹی کو سپورٹ کریں، اور سپورٹران کو بھی چاہیے کہ وہ پارٹی کو سپورٹ کریں، لیکن جو اداروں کے خلاف تضحیک امیز جو رویہ ہے وہ خدا را نہ اپنائیں، چونکہ یہ ادارے ہیں تو یہ ملک ہے۔ آج اسلام آباد کے اندر اگر سپریم کورٹ، عدلیہ ہے، ڈیفنس ہے، یہ اگر ہیں تو ہمارا ملک ان دونوں میرے خیال میں اس وقت جو بیسک آج تک ملک بچا ہوا ہے تو وہ ان دو اداروں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ان دونوں اداروں کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور اس وقت دشمن کا تو یہ ایجنڈا ہے کہ وہ اس ملک کو مطلب کہ ڈی اسٹیبلائز وہ انہی دو اداروں کے ذریعے کر سکتا ہے، چونکہ باقی وہ چالیں ناکام کر چکا، وہ ہو چکا ہے۔ تو اب اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ان دو اداروں کو مطلب کہ یعنی کہ ڈی مورلائز کر کے اور لوگوں کو ان سے متنفر کر کے، لوگوں کو ان کے خلاف اکسا کے مطلب کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا کر سکتا ہے۔ تو لہذا خدا را غیر ملکی اور دشمن کے ایجنڈے کے تحت اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہ کریں اور اکٹھ کا مظاہرہ کریں۔ اور آخر میں ایک اور خبر جو ریلیٹڈ ہے وہ اسی چیز کے، وہ یہ ہے کہ 25 مئی کو چونکہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد کی جانب، تو اس دوران چونکہ پولیس نے جو جس طرح سے لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کیا تھا، گھروں کے اوپر جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا، لوگوں کے بیڈ روم تک گئی تھی، فیملیز کا تقدس پامال کیا، حتیٰ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، جنہوں نے خواب دیکھا تھا، جس کی آج تعبیر ہوئی تھی، جس کے اندر آج ہم ایک آزاد فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں، تو ان کی بہو کے گھر بھی مطلب کہ دیواریں پھیلانگی گئی، تو اس کے اوپر آج ایک JIT تشکیل دی گئی ہے، CCPO لاہور کی زیر قیادت 4 رکنی، جو کہ پولیس کے اندر جو مختلف عہدیدار جنہوں نے اس واقعے کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی اور ان کے خلاف پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے پولیس کے اندر جو ایک رویہ ہے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے یعنی کہ اضطراب کا شکار ہیں کہ اس کے اوپر ایک انتقامی جو کارروائی ہوگی تو اس کے اوپر پولیس ڈی مورلائز ہو چکی ہے۔ لیکن میرے خیال میں پولیس کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہمارے یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ جو بیچارے SHO چھوٹا جو طبقہ ہے ان کا قصور نہیں ہے، یہ تو بیچارے ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں، ان کو میرے خیال میں بے جا معطل کریں گے، اور معطل بھی ایک مذاق ہوتا ہے کہ ایک بندے کو آپ معطل کریں، وہ گھر بیٹھا ہے اور جب وہ بحال ہو جاتا ہے اس کو پچھلی ساری مراد بھی مل جاتی ہیں، اس کی تو موجیں آنے لگا۔ یہ معطل والا تو ایک مذاق ہے میری نظر میں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہیں اور جو عام آدمی ہے، جو عام پولیس والا ہے، اس کو اس انداز سے تضحیک، کیونکہ وہ بیچارے ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ ایک حکم بجاوری کی تعمیل کی صورت میں اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پیچھے سے وہ یعنی کہ ایک دباؤ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو بجائے اس کا مطلب کہ ایک مورد الزام ٹھہرانا، یہ ایک بے جا مطلب کہ ہوگی گھٹیا پن ہوگا میری نظر میں۔ تو جو اصل اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جو یہ حکومتی لوگ ہیں، چاہے اس کے اوپر چاہے وہ کوئی یعنی کہ DPO DCO یا اس کے اوپر جو اور لوگ ہیں، وہ اگر ملوث ہیں تو ان کو قانونی طریقے سے میرے خیال میں کسی کو بھی سزا دینی ہے تو وہ قانونی انداز سے دی جائے۔ یہ جو ایک وکٹمائزیشن والا سٹائل اپنایا جا چکا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے آخر میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔